हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी प्रेजेंटर महमूद रियाज और आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन इन योर लाइफ। जिंदगी में आप इन दो इंसानों में से एक इंसान बन सकते हैं जो रूम में एंटर होते हैं और कहते हैं हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं। उन लोगों को दुनिया में ज्यादा पूछा नहीं जाता और ज्यादातर बेवकूफ़ी बनाया जाता है। और दूसरा वो लोग जो रूम में एंटर होते हैं तो सारे लोग चिल्लाते हैं, अरे वाह रियली, आखिरकार आप आ ही गए। ये वो लोग हैं जिनका सब लोग इंतजार करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी की बात कर रहे हैं वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन। और इस किताब में हम वो महारतें सीखेंगे जो आपको जिंदगी में किसी से भी बात करने में बहुत मदद फराहम कर सकती हैं। वो महारतें, वो बातें जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे पहले, किसी खास शख्स से एहतराम पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए मुसन्निफ ने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम इंसान कौन है, तो बहुत से लोगों के नाम, उनके बहन भाई, उनके माँ बाप, ये आपके लोगों के जहन में आएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम इंसान वो खुद होते हैं। अगर आप बात करते वक्त जुमले में इस तरह बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। मिसाल के तौर पे, अगर एक लड़की आपसे बोलती है कि मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा या नहीं? या फिर कोई दूसरी लड़की जो आपको बोलती है कि आप इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वाज़े तौर पे हम सबको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है, सूट की इम्पोर्टेंस का जिक्र नहीं है। दूसरा तरीका है कि कोई आपसे कहता है कि अच्छा सवाल है, और कोई दूसरा शख्स आपसे कहता है तुमने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट पहले कॉम्प्लीमेंट की निस्बत में ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपका जिक्र किया गया है कि आपने एक अच्छा सवाल किया है। आप अपने जुमलों को तब्दील करके किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कई लोगों को अपनी तारीफ पसंद ही नहीं आती। उनको लगता है कि लोग उनको सही तरीके से तारीफ नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है तो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उनके घर वालों के सामने उनकी तारीफ कर सकते हैं। जैसा कि मिस्टर जुनैद एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। अब जब आपकी ये तारीफ आपके टारगेट को किसी और ज़रिए से पता चलेगी तो आप उन्हें और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने दोगे, क्योंकि लोग पीठ पीछे ज़्यादातर बुराई ही करते हैं और अपनी अच्छाई सुनकर दूसरा इंसान भी आपको अच्छा ही समझेगा। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत सी बातें करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बात करने के लिए आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें इस उन्वान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और हम बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करो तो मुसन्निफ ने हमें ये तकनीक दी है जिसे कहते हैं राइटिंग टेक्निक। इस तकनीक में हमें तोते की तरह दूसरे इंसान के आखिरी 3 अल्फाज को एक एक्सप्रेशन के साथ दोहराना होता है। इसे हम किताब में दी गई मिसाल से समझ लेते हैं। मुसन्निफ कहती है कि मेरा एक दोस्त है अवैस, जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट अपनी गाड़ी में लेने आता है। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं कार में ही सो जाती हूँ और उसे एक ड्राइवर की तरह महसूस होता था। लेकिन मैंने एक तकनीक सीखी जिसे मैं पैरटिंग टेक्निक कहती हूँ। वो इस बार मुझे लेने आया तो मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई और उसे लगा मैं हर बार की तरह सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा वो कहाँ से आया है, तो उसने कहा थिएटर से। तो मैंने भी दोहराया, ओ थिएटर से। फिर अवैस ने कहा हाँ, बहुत अच्छा शो था, जिस पर मैंने दोबारा पैरटिंग की। अरे वाह, वाकई बहुत अच्छा शो था। जिस पर दोबारा अवैस ने कहा हाँ, अहमद का शो था, स्वीटी ट्यूड। इस पर मैंने दोबारा पैरटिंग की। अच्छा वाकई, तो ये नाम था स्वीटी ट्यूड। मुसन्निफ कहती हैं कि वो बार बार अवैस के सिर्फ आखिरी 3 अल्फाज एक इमोशन के साथ दोहराती रहीं और ऐसे उनकी बातचीत उस वक्त तक चलती रही जब तक अवैस ने उसे घर तक ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते वक्त अवैस ने मुसन्निफ से कहा तुमसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि मुसन्निफ को शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? ये तकनीक कहती है कि सिर्फ ये ना बोलो कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें दिलचस्पी दिखाएं
تو ہمیشہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی سامنے والے فرد کے مطابق ہمیں ایڈ کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے ایک نوجوان عورت پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں ایک وکیل ہوں اور بطور وکیل میں نے ایسے کئی کیسز لڑے ہیں جس میں نے ماؤں کو ان کے بچھڑے ہوئے بچوں سے ملوایا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بزنس میں ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ سمپلی یہ بول دیں کہ میں ایک بزنس مین ہوں، آپ اس کو کسی چھوٹی سی کہانی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ جی، میرا ایک چھوٹا سا اسکول ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے بچے پیدا کروں جو آگے چل کے ہمارے ملک و قوم کی بہت بہتر خدمت کر سکیں۔ نیکسٹ اس کتاب میں مصنفہ یہ کہتی ہے کہ ایسا کیا کریں کہ آپ کے پاس ہمیشہ بولنے کے لیے مزید کچھ مزیدار ہو۔ مان لیجئے کہ آپ ایک اہم پارٹی میں جا رہے ہیں، آپ اپنے بیسٹ کپڑے سیلیکٹ کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے شوز دیکھتے ہیں، ٹائی دیکھتے ہیں، اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہیں، اور یہ سب اہم ہے کیونکہ پہلا امپریشن انہی چیزوں سے بنتا ہے۔ لیکن اس پارٹی میں آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی عنوان اگر نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مصنف کہتی ہیں کہ جیسے آپ اپنی الماری میں پڑے پہلے ڈریس اٹھا کر نہیں پہن لیتے، اسی طرح بنا احاطہ عنوان کبھی پارٹی میں مت جاؤ۔ ایک ٹاپک سیلیکٹ کرو جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اور وہ ٹاپک عموماً نیوز ہے۔ پارٹی میں جانے سے 15 منٹ پہلے اہم نیوز جاننے کے لیے انویسٹ کریں، جیسے کہ ملک میں اگر کہیں آگ لگ گئی ہے، ملک میں کہاں تباہی چل رہی ہے، حالات کس طرح سے آ رہے ہیں، پارٹی میں فیشن کی دنیا میں کیا نئی خبریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نیوز جانتے ہیں اور آپ پیرٹنگ کی تکنیک کو استعمال کرتے ہو تو آپ گھنٹوں تک لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہو۔ جب ہمارا کسی انسان سے بات کرنے کا موڈ نہ ہو اور ہمیں لگتا ہو کہ وہ اپنا منہ بند رکھے تو اس سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ اس کے لیے مصنف نے ایک کمال کی تکنیک دی ہے جسے کہتے ہیں دی بروکن ریکارڈ۔ یہ تکنیک کہتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی بار بار ایک ہی سوال کر رہا ہے تو ہمیں بھی بار بار ایک ہی ٹون میں سیم رپلائی کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اور آپ کی ایک فرینڈ ٹیوشن پڑھنے کے لیے ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن اب آپ ان کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں رکھتے، اور پارٹی میں آپ کی ایک ایکس گرل فرینڈ سے ملتی ہیں اور آپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ ابھی بھی ایک ہی ٹیوشن میں پڑھتے ہو؟ ہاں، ٹیوشن تو سیم ہے اور ابھی ہم اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ وہی سوال کرتی ہے تو آپ بھی دوبارہ سیم ٹون میں وہی جواب دیں کہ ہاں، ٹیوشن سیم ہے اور ابھی ہم اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے اور انفارمیشن نکالنے کے لیے دوبارہ سے سیم یا اس سے ملتے جلتے کسی سوال کو پوچھتی ہیں تو آپ اسے دوبارہ سیم ٹون میں یہی جواب دے سکتے ہو۔ ایسا کرنے سے لوگ آپ کی پرسنل زندگی سے متعلق سوالات کو اوائڈ کریں گے۔ ہم لوگوں کو کن مختلف طریقوں سے شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمیں پسند کرنے لگیں؟ مصنف کہتی ہے کہ کبھی بھی اکیلا شکریہ ادا نہ کریں۔ سامنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں اتنی بار شکریہ بول چکے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سن کر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ شکریہ کسی وجہ کے ساتھ بولو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر آنے کے لیے آپ کا شکریہ، اتنے سمجھدار ہونے کے لیے آپ کا شکریہ، ہمارا انتظار کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنے اچھے گاہک ہونے کے لیے آپ کا شکریہ، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ، وہ خاص بات کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ ان کی فیملی جتنے کلوز ہو گئے ہو۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی سے پہلی بار ملی ہو لیکن آپ کو لگا ہو کہ آپ ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں؟ ایسا زندگی میں کئی بار ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اسے عام زبان میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، جیسے کہ فوری تعلق، کیمسٹری کا میچ ہو جانا، قربت، لیکن سائنس میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربت کی وجہ ایکوئنگ ہوتی ہے، یعنی جب ہم دوسروں کے ذخیرہ الفاظ کو، ان کی ٹون کو کاپی کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں اپنے سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف کہتی ہیں کہ اگر آپ پارٹی پہ ہیں اور کوئی آپ سے بولتا ہے کہ میں پروفیشنل وکیل ہوں، تو آپ بھی پروفیشنل لفظ کا استعمال کریں، جیسا کہ میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں، تاکہ آپ انجینئر کے طور پہ تو کام کرتے ہیں لیکن آپ نے ایکوئنگ تکنیک کا استعمال کر کے غیر محسوس انداز میں ان کے قریب ہونے کا اندیہ دیا۔ اب یہ سننے سے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی تبدیلی سے کیا ہوگا، مگر یہ ایک بہت زبردست تکنیک ہے۔ جو لوگ نیورو لسانی پروگرامنگ کے بارے میں جانتے ہیں
وہ لوگ ایکوئنگ کی ٹیکنیک سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں اور اس کو کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ جس کمرے میں انجینئرز کام کرتے ہیں وہ اسے آفس بولتے ہیں۔ جس کمرے میں ایڈورٹائزنگ سے متعلق لوگ کام کرتے ہیں وہ اسے ایجنسی بولتے ہیں۔ بک پبلشنگ والے اپنے کمرے کو پبلشنگ ہاؤس بولتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کا اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو انہی کے زیر استعمال الفاظ کو استعمال کیجئے۔ You will see wonders in your life. Ladies and gentlemen, that's all for today. مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ بک سمری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ان ٹیکنیکس کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسی ہی مزید دلچسپ گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ That's all for today. I will definitely pick you with another topic on another day.